الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کل والا جو سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو نسبتوں کے مابین، دو کلیوں کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ اس لحاظ سے کلی کی کتنی اقسام بنتی ہیں، تو وہ بیان کیا تھا کہ کلی کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں نسبت تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص میں واجہ۔ ان تمام کی وضاحت جو ہے وہ ہو چکی تھی، ساتھ اس کی امثلہ جو ہے وہ ان کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں مصنف یہ بیان کریں گے کہ جزی کی جو ہے وہ ایک اور بھی تعریف کی جاتی ہے، جزی کی ایک اور بھی جو قسم ہے وہ بیان کی جاتی ہے جس کو جزی اضافی کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کلی جزی کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے تعریف پڑھی، پھر اس کی دوسری لحاظ سے بھی تعریف پڑھی، یعنی 2 لحاظ سے جزی کی تعریف بیان کی گئی تھی، لیکن وہ جزی کی تھی ایک قسم۔ جزی کی اولاً جو دیکھا جائے تو 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے جزی حقیقی، ایک ہوتی ہے جزی اضافی۔ پیچھے جو ہم جزی کی وضاحت پڑھ کے آئے ہیں، جو ہم نے امثلہ پڑھی ہیں، وہ جو ہے وہ جزی حقیقی تھی، لیکن آج والے سبق میں جو ہم جزی کی قسم پڑھیں گے وہ ہے جزی اضافی۔ جزی اضافی کو مصنف نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ہر وہ اخص جو عام کے تحت آئے اس کو جو ہے وہ جزی اضافی کہتے ہیں، اس کو جزی اضافی کہتے ہیں۔ جو بھی خاص کسی عام کے تحت آ جائے اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جزی اضافی ہے، چونکہ اب اس جزی کی نسبت وہاں پہ کی جاتی ہے ایک دوسری آگے چیز کی طرف جو اس سے وہ جو خاص عام کے تحت آ جائے، عام کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ سے کی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ جزی اضافی کا نام یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جیسے انسان ایک جزی اضافی ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ 5-6 چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں، جس کو نقشے کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو جن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں وہ کل یہ 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جوہر، جسم نامی، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان، زید، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے لحاظ سے اب ہم جو ہے وہ جزی اضافی کو سمجھیں گے کہ جزی اضافی کہاں پائی جاتی ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال آگے چل کے بھی ہوگا ہمیں سمجھنے کے لیے۔ یہ جو ہے وہ جہاں پہ نوع کی بحث آئے گی اس میں بھی، جہاں جنس کی بحث آئے گی اس میں بھی، آگے نوع کی مکمل بحث جہاں جنس متوسط، جنس سافل، ایسے ہی نوع میں نوع عالی، نوع متوسط، نوع سافل، اس تمام کی بحث میں جو ہے ان 6 چیزوں کا استعمال وہاں پہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جو بھی خاص عام کے تحت آئے اس کو جزی اضافی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زید ایک ایسا خاص ہے جو عام انسان کے تحت آیا ہوا ہے، اس لحاظ سے ہم زید کو بھی جزی اضافی کہہ دیں گے۔ پچھلی تعریف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زید جزی حقیقی بنتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس وقت یہ جزی اضافی بھی بنے گا، یعنی ایک ہی زید جزی اضافی بھی ہے، جزی حقیقی بھی ہے۔ اب اس کے بعد ہے انسان بھی چونکہ ایک ایسا عام ہے جو حیوان کے لحاظ سے عام ہے، زید کے لحاظ سے یہ خاص ہے، تو اب جو بھی عام خاص کے تحت آئے اس کو جزی اضافی کہتے ہیں، لہذا انسان بھی جزی اضافی ہوا۔ ایسے ہی حیوان جسم نامی کے تحت ہے، حیوان بھی جزی اضافی ہوا۔ جسم نامی مطلق کے تحت ہے، جسم نامی بھی اضافی ہوا۔ جسم مطلق یہ جوہر کے تحت ہے، یہ بھی نوع اضافی ہوا۔ یعنی نوع اضافی، جزی اضافی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اخص جو عام کے تحت آئے اس کو جو ہے وہ نوع اضافی کہتے ہیں۔ اب چونکہ جوہر ہے یہ کسی عام کے تحت ہے ہی کوئی نہیں، یہ کسی خاص کے تحت ہے ہی کوئی نہیں، یہ خود ہی بہت زیادہ عام ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم جزی اضافی نہیں کہیں گے۔ باقی جو نیچے والے 5 کے 5 ہیں ان کو ہم جزی اضافی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو مصنف نے تعریف بیان کیا کہ ہر وہ اخص جو عام کے تحت آئے اس کو جزی اضافی کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے جو ہے یہ تمام چیزیں، یہ 5 چیزیں جو ہے وہ جزی اضافی بنتی ہیں۔ جی، تو یہی مصنف نے بیان کیا کہ جو بھی خاص عام کے تحت آئے وہ جزی اضافی ہوگا۔ پس انسان اس تعریف کے مطابق، اب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی جو ہے وہ، اس میں یہاں سے یہ میں پڑھ رہا ہوں، تو جو بھی خاص عام کے تحت آتی جائے گی وہ نوع اضافی ہوتی جائے گی۔ کہتے ہیں جیسے انسان اس تعریف کے تحت یہ بھی جزی اضافی ہے، ایسے ہی حیوان بھی جزی اضافی ہے، جسم نامی، جسم مطلق، یہ تمام جو ہے وہ جزی اضافی ہیں۔
یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے مصنف نے جو بات بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہم نے جزئی حقیقی پڑھا تھا، یہاں پہ جزئی اضافی پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں کے مابین نسبت کون سی ہے؟ جزئی حقیقی، کیا جو بھی جزئی حقیقی ہوگا وہ جزئی اضافی ہوگا، یا جو بھی جزئی اضافی ہوگی وہ جو نوع حقیقی ہوگی، یا دونوں کے مابین کوئی نسبت ہوگی؟ کون سی نسبت پائی جائے گی؟ کیونکہ یہاں پہ زید کو بھی جو ہے وہ جزئی حقیقی تو ہے ہی، لیکن اس کو جزئی اضافی بھی کہا گیا، تو اس لحاظ سے اب یہ بات یہاں پہ بیان ہونے لگی ہے کہ ان کے مابین نسبت کون سی ہے۔ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے وہ ہے نسبت عموم خصوص مطلق، یعنی نسبت عموم خصوص مطلق اس لحاظ سے ہے کہ جو بھی جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی تو ہوگی، لیکن جو بھی جزئی اضافی ہے وہ جزئی حقیقی بھی ہو یہ لازمی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی جزئی اضافی بھی ہو جزئی حقیقی بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ تمام کے تمام جزئی اضافی جزئی حقیقی بن جائے، لیکن جزئی حقیقی جو بھی ہوگی وہ جزئی اضافی بنے گی، کیونکہ جیسے زید ہے، اب اس کے تحت اس کے ساتھ آپ اس کے 5 افراد بھی لکھ دینا تو وہ تمام کے تمام ایسے عام ہوں گے جو کسی خاص کے تحت آئیں گے، وہ خاص ہوں گے جو کسی عام کے تحت آئیں گے، تو ہر وہ شخص جو عام کے تحت آئے وہ جزئی اضافی ہوتا ہی ہے، جزئی حقیقی تو وہ پہلے سے ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے وہ ہے نسبت عموم خصوص مطلق۔ نسبت عموم خصوص مطلق میں جو ہے وہ دو ہی مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، ایک مادہ جو ہے وہ افتراقی ہوتا ہے، اور یہ زید میں یہ دونوں مادے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں یہاں پہ۔ اب اس کو جو ہے وہ کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل وقد يقال للجزء معنى آخر وهو ما كان أخص تحت الأعم فالإنسان على هذا التعريف جزئي لدخوله تحت الحيوان وكذا الحيوان لدخوله تحت الجسم النامي وكذا الجسم النامي لدخوله تحت الجسم المطلق وكذا الجسم المطلق لدخوله تحت الجوهر۔ جی کہتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے جزئی اضافی، جزئی کے لیے ایک دوسرا معنی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہر وہ اخص جو عام کے تحت آئے۔ بس انسان اس تعریف کے مطابق وہ جزئی ہے اس کا حیوان کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی حیوان وہ جزئی اضافی ہے اس کا جسم نامی کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی جسم نامی وہ بھی جزئی اضافی ہے اس کا جسم مطلق کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، اور ایسے ہی کہتے ہیں جسم مطلق وہ بھی جزئی اضافی ہے اس کا جوہر کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے۔ وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ الْجُزْءِ الْحَقِيقِي وَبَيْنَ هَذَا الْجُزْءِ الْمُسَمَّى بِالْجُزْءِ الْإِضَافِي عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا۔ کہتے ہیں کہ نسبت جزئی حقیقی اور اس جزئی یعنی جزئی اضافی کے مابین جو ہے وہ نسبت ان کے مابین کون سی ہے؟ کہتے ہیں عموم خصوص مطلق لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي زَيْدٍ، ان دونوں کا زید میں جمع ہونے کی وجہ سے، مثلا مثال کے طور پہ وَصِدْقِ الْإِضَافِي بِدُونِ الْحَقِيقِي فِي الْإِضَافِي، اور کہتے ہیں کہ اضافی کا بغیر حقیقی کے فی الانسانی، اور اضافی کا بغیر حقیقی کے انسان میں صادق آنے کی وجہ سے کہتے ہیں فَإِنَّهُ جُزْءٌ إِضَافِيٌّ وَلَيْسَ بِجُزْءٍ حَقِيقِيٍّ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا یہ جزئی اضافی تو ہے لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، لِأَنَّ صِدْقَهُ عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس انسان کا صدق کثیرین پہ کرنا یہ ممتنع نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ جزئی اضافی ہوگا، زید جو ہے وہ جزئی حقیقی ہوگا، لیکن زید جزئی حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ جزئی اضافی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو عام کے تحت آئے وہ جزئی اضافی ہوتا ہے، لہذا زید اور اس کے سارے جو افراد اس کے ساتھ آئیں گے انسان کے تحت وہ تمام کے تمام ہم ان کو جزئی حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ جزئی اضافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جزئی کی جو ہے وہ دو قسمیں ہی بیان ہوئی ہیں، جزئی اضافی، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی کی وضاحت ہم پیچھے پڑھ چکے تھے اور جزئی حقیقی کے بعد پیچھے ہو چکی تھی، جزئی اضافی جو ہے وہ آج کے سبق میں بیان ہوئی ہیں۔ کل والے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کلیات کی کل کتنی قسمیں ہیں، کس لحاظ سے کل جو ہے وہ کتنی قسمیں ہیں، یعنی کلی کا اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہونے یا خارج ہونے کے لحاظ سے جو کلی کی اقسام ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی جو یہ ہم نے قسمیں پڑھی ہیں اس سے پیچھے والی کلی کی افراد کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے لحاظ سے وہ 6 قسمیں، اس کے بعد جو ہے وہ کلی جزئی کی وضاحت پڑھی تھی۔ اب یہ جزئی کا ایک جو دوسری قسم تھی جزئی اضافی اس کے بعد پڑھی ہے، تو کل والے سبق میں ہم انشاءاللہ کلیات خمسہ جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔